مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، صدق الله مولانا العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بات چل رہی ہے ان صفات کی جو ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے اور جو نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اور رات کی مجلس کو ملا کر یہ مضمون مکمل کر دیا جائے۔ تو اس میں جو چیزیں بہت زیادہ تفصیل یا اہمیت کی حامل ہیں ان کو انشاءاللہ رات کی گفتگو میں لے لیں گے، اور ابھی اس میں سے کچھ چیزوں کو عرض کرتے ہیں۔ یہ جو فہرست ہم نے لکھ رکھی ہے کہ مومن کے اندر کیا کیا صفات ہونی چاہیے، اس میں ایک صفت ہے صدقہ۔ صدقہ یہ گویا مومن کی ان صفات میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور مومن کے اندر وہ صفات ہونی چاہیے۔ صدقے کا جو مفہوم ہے وہ تو سبھی جانتے ہیں، یعنی ثواب کی نیت سے کسی کو کوئی چیز دینا، یہ صدقہ ہے۔ قرآن کریم میں اور احادیث میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدقے کے سلسلے میں بہت کچھ بیان کیا ہے۔ اس سب کی تفصیل میں جانے کا تو موقع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ مومنین کی صفات میں یہ بات بیان کی ہے کہ وہ صدقہ کرتے ہیں، اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے فضائل بیان کیے ہیں۔ جہاں مومنین کی خاص صفات آئی ہیں قرآن میں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات، ان صفات میں بھی صدقہ کرنے کی صفت کو خاص طور سے بیان کیا گیا ہے۔
احادیث میں یہ مضمون بکثرت آیا ہے. دوسری حدیث، ایک صحابی نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ایک دن بہت سی باتیں فرمائیں، اس میں یہ بھی تھا وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ، جنت والے 3 طرح کے لوگ ہیں، ذو سلطان مقسط متصدق موفق. پہلا آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے اقتدار دیا، حکومت دی، طاقت دی، اور وہ انصاف کرتا ہے اور صدقہ کرتا ہے، اور اللہ نے اس کو اچھے کاموں کی توفیق دی ہے. وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، دوسرے وہ آدمی جو مہربان ہے، نرم دل ہے، ہر رشتہ دار کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے، یعنی ہر ایک کے ساتھ مہربانی کا اور نرمی کا معاملہ کرتا ہے. وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ، اور ایک وہ آدمی ہے جو پاک دامن ہے اور متعفف ہے. اس کا اس جگہ مفہوم ہوگا کہ مانگنے سے پرہیز کرتا ہے، اور عیال والا ہے، یعنی بال بچوں والا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر میں بچے ہیں اور آمدنی کا ذریعہ کم ہے، تنگی رہتی ہے، پریشان رہتے ہیں. تو اب اس میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہیں جو اپنی پریشانی اور تنگی کو ہر جگہ بیان کرتے ہیں، اور ہر آدمی سے ملتے ہوئے ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ مل جائے. ظاہر ہے کہ یہ آدمی اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے. ایسی خواہش رکھنا تو کسی کے لیے بھی صحیح نہیں ہے، مگر انسان کی عجیب کمزوری ہے کہ بہت سی مرتبہ بغیر ضرورت کے بھی یہ خواہش رکھتا ہے. اللہ ہم سب کی اس چیز سے حفاظت فرمائے. یعنی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بقدر ضرورت خوب دے رکھا ہے، پھر بھی آدمی دل میں تمنا رکھتا ہے کہ فلاں سے کچھ مل جائے، فلاں سے کچھ مل جائے. یہ بہت عام بات ہے، مگر بہت خراب بات ہے، کسی میں بھی ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا دار پیر جو ہوتا ہے، یہ پیری مریدی کا جو قصہ ہے، ظاہر ہے کہ اس میں دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جو صحیح ہیں تو پھر وہ مثالی انسان ہوتے ہیں، اور جو دنیا پرست ہیں جن کا مقصد دنیا ہی کمانا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر مرید اپنی پگڑی میں کھجا رہا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں سے پیسے نکال کے مجھے ہدیہ دے گا. بہت سے لوگ پیسے الگ الگ جگہ رکھتے ہیں نا، تو اگر کسی نے پگڑی باندھ رکھی ہے تو ایک جگہ یہ بھی ہے پیسے رکھنے کی. ویسے میں نے نہیں رکھے ہیں، آپ بالکل لیکن ہو سکتا ہے کہ گاؤں کا کوئی آدمی پیسے پگڑی میں رکھتا ہو، تو وہ جو پیر ہے وہ دیکھے گا کہ مرید نے پگڑی میں ہاتھ ڈالا ہے. اب وہ بیچارہ کھجانا چاہتا ہے، سر میں خارش آ رہی ہے، پیر صاحب سمجھتے ہیں کہ شاید پیسے نکال رہا ہے مجھے ہدیہ دینے کے لیے. ایک مرید نے اپنے پیر سے کہا کہ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے. خواب یہ دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں پاخانہ لگا ہوا ہے اور آپ کے ہاتھوں میں شہد لگا ہوا ہے. تو اتنی بات سنتے ہی پیر صاحب کہنے لگے کہ بالکل ایسا ہی ہے، تم گندے آدمی ہو، دنیا دار ہو، تو تمہارے ہاتھوں میں پاخانہ ہے خواب میں، اور ہمیں دیکھو شہد لگا ہوا ہے. اس نے کہا ابھی خواب پورا نہیں ہوا، باقی یہ ہے کہ میں آپ کی انگلیاں چاٹ رہا ہوں، آپ میری انگلیاں چاٹ رہے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ مرید تو مخلص ہے بیچارہ، وہ تو پیر سے اپنی اصلاح کرانا چاہتا ہے، اور مرید وہ پیر جو ہے وہ دنیا پرست ہے، وہ پیر سے پیسے کمانا چاہتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ جو متعفف کی صفت ہے، متعففین کا لفظ اس میں بھی تو آیا ہے من التعفف. قرآن کریم میں
ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، کہ تمہارے صدقات، تمہاری امداد کے مستحق ایسے فقراء ہیں، ایسے غریب لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں محبوس ہو گئے، یعنی اللہ کے دین کے کام کرنے کے لیے گھر گئے، اور اس کو چھوڑ کر وہ سفر بھی نہیں کر سکتے، کما بھی نہیں سکتے، اور دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے کہ یہ تو مانگتے نہیں ہیں، تعفف یعنی مانگنے سے پرہیز کرنا، ان کے پرہیز کرنے کی وجہ سے دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو مالدار ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، مگر ان کو ان کی علامتوں سے پہچانو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہچان سکتے ہو، اور وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں ہیں۔ ایسے دنیا میں بہت لوگ ہوتے ہیں، بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں جن کے گھروں میں کچھ بھی نہیں ہے، مگر وہ دکھائیں گے آپ کو کہ وہ ٹھیک ہیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی طبیعت میں غیرت ہوتی ہے، طبیعت میں استغنا ہوتا ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی خوب دیکھا ہے کہ ان کے گھر میں اگر ایک وقت کھانا پک چکا ہے تو اگلے وقت کا کوئی انتظام نہیں ہے، مگر باہر وہ اس طرح آئیں گے جیسے الحمدللہ گھر بھرا ہوا ہے۔ اور بعض لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ اپنا ظاہر اچھا نہیں رکھتے۔ میں نے ایک آدمی سے کہا، میں نے خود کہا، ایک صاحب سے کہا کہ بھائی ایسا حلیہ کیوں بناتے ہو کہ دیکھنے والا زکوٰۃ دینے کا ارادہ کر لے؟ یعنی مجھے یہ معلوم تھا کہ وہ ان کا حال اچھا ہے، تو اگر آپ کا حال اچھا ہے، اللہ نے آپ کو کچھ دے رکھا ہے، تو آپ کو ٹھیک ٹھاک کپڑے پہننے چاہیے، صاف ستھرا رہنا چاہیے، نظر آنا چاہیے کہ آپ محتاج نہیں ہیں، مگر آپ خواہ اپنا حلیہ ایسا بنائیں کہ دیکھنے والا آپ کو ضرورت مند سمجھے، یہ غلط بات ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کے ہاں لوگ آئے بہت سے، جسے آتے تھے روزانہ، تو اس میں ایک صاحب کو انہوں نے دیکھا کہ ذرا خراب سے بوسیدہ سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اب جب کسی کا حلیہ ایسا نظر آتا ہے تو دل میں یہی خیال آتا ہے کہ یہ بیچارہ غریب آدمی ہوگا، ضرورت مند ہوگا۔ ایسے حلیے میں آدمی یہ سوچتا ہے کہ شاید غریب ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو جب سب لوگ جانے لگے تو حضرت امام صاحب نے ان صاحب کو اشارے سے روکا کہ تم ابھی ٹھہرو۔ سب چلے گئے، تنہائی ہو گئی، تو حضرت نے اپنے پاس سے کچھ رقم نکالی اور ان کو کہا کہ یہ رکھ لو۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ حضرت میں تو مالدار ہوں، اللہ کا شکر ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تو مالدار ہوں، تجارت ہے میری۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ پھر اللہ کے بندے ایسا حلیہ کیوں بنا رکھا ہے؟ غالباً پھر انہی کا یہ جملہ ہے، دو ائمہ کے یہاں ایسا واقعہ اعمش کے یہاں بھی ہے اور امام صاحب کے یہاں بھی، ان میں سے کسی کا جملہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ ھذا زی الرہبان وان المسلمین اذا تزاوروا تجملوا، یہ جو تم نے حلیہ بنایا ہے یہ تو راہبوں کا حلیہ ہے، جو تاریک الدنیا عیسائیوں کے مذہبی پیشوا ہوتے تھے۔ آج کل تو وہ بھی بیچارے بہت اچھے کپڑے پہنتے ہیں ماشاءاللہ، ان کے پاس بھی بہت پیسے ہیں، لیکن یہ کہ پہلے جو ہوا کرتے تھے واقعتاً وہ دنیا سے منہ موڑ لیتے تھے، تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، تو وہ تھوڑا تھوڑا ہوتا تھا اور وہ معمولی سے کپڑے پہنتے تھے، تو دنیا کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تو راہبوں کا لباس ہے، اور مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے، ان کا طریقہ اور ان کا ادب یہ ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو تجمل اختیار کرتے ہیں۔ تجمل کے معنی ہے اپنا حلیہ ٹھیک کرنا، لفظی معنی ہے خوبصورت بننا، لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ میک اپ کر کے آئیں اور صاحب وہ اور کیا کہوں اس کو، ظاہر ہے یہ نہیں مراد ہے، بلکہ یہ ہے کہ حلیہ ٹھیک ہو، اور ٹھیک ہونے کا معیار یہ ہے کہ صاف ستھرا ہو، اور جیسی آپ کو اللہ نے گنجائش دی ہو اس کے اعتبار سے مناسب کپڑا ہو۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے اربوں روپیہ دیا ہے تو آپ جو ہیں 1,00,000 روپے میٹر کا کپڑا پہنے، یہ مطلب نہیں ہے، ٹھیک پہنے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ 100 روپے میٹر کا کپڑا پہن سکتے ہیں تو پھر 20 روپے میٹر کا کپڑا آپ کو نہیں پہننا چاہیے، تاکہ دیکھنے والا آپ کو زکوٰۃ کا مستحق نہ سمجھے۔
بات ادھر ادھر چلی گئی مگر ہے پھر بھی اسی موضوع پر، چونکہ تعفف کا لفظ آیا تو ہم لوگوں کے لیے خاص طور سے، میں اپنے طبقے کے لوگوں سے خاص طور سے یہ بات کہوں گا، علماء، ائمہ، مساجد کے حفاظ، دینی کام کرنے والے، کہ ہمارے طبقے کے ساتھ مشکل حالات عام طور پر پیش آتے ہیں۔ ہم نے اچھے اچھے لوگوں کے حالات مشکل دیکھے ہیں، تنگ دستی دیکھی ہے، آتی ہے، ہر سال آتی۔ کتنے ہی مدرسے ایسے ہیں جہاں کے مدرسین کو سال بھر میں 2 مہینے تنخواہ ملتی ہے، 10 مہینے ادھار رہتی ہے تنخواہ۔ یہاں موجود ہیں ایسے لوگ، یہاں بھی موجود ہیں، اس وقت بھی ایسے بہت سارے مدرسے ہیں کہ ہر مہینے وہاں تنخواہ نہیں ملتی، اور وہ بیچارے اپنا سال اسی طرح سے قرضے ورضے کر کے گزارتے ہیں۔ لیکن یقین کریں 2 باتوں کا، ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق مقدر کر دیا، مقرر کر دیا، اور اس سے نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے اپنی وضع سے اور اپنے طریقے سے اور اپنی شان سے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حالات عام طور سے ہمارے طبقے کو ابتدائی زندگی میں ضرور پیش آتے ہیں، اور ابتدائی زندگی کسی کی 10 سال کی بھی ہو سکتی ہے، کسی کی 20 سال کی بھی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن آخر اچھا ہوتا ہے ہمیشہ، اور یہ زیادہ اچھا ہے کہ آخر اچھا ہو۔ ورنہ بڑے بڑے مشائخ کے حالات آپ دیکھیں گے کہ ان کا ابتدائی دور جو ہے وہ مشکلات کا دور ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب ہجرت کر کے مدینہ گئے، اور یہ حضرات اس وقت نوجوان تھے، تو ایسا زمانہ بھی گزرا کہ مدینہ طیبہ میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں حدیث کا سبق بھی پڑھاتے تھے۔ اس کے باوجود حال یہ گزرتا تھا کبھی کبھی کہ پورے گھرانے کو کھانے کے لیے پتہ نہیں کون سی دال لکھی ہے، وہ 3 پاؤ دال پکا کر اسی کو سب نے پی لیا، پیٹ بھر لیا، اسی طرح سے روٹی بھی نہیں، ایسا بھی حال گزرتا تھا۔ بہت دنوں تک اس طرح کے حالات گزرے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے آسانی عطا فرمائی۔ حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب نور اللہ عمر قدو فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے بزرگوں کی زندگی کے 2 دور ہوتے ہیں، ابتدائی دور کو جو آدمی دیکھے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور آخر کے دور کو دیکھے گا تو ناکام ہو جائے گا۔ اگر وہ یہ دیکھے گا کہ ان کے ہاں تو ماشاءاللہ پیسے کی ریل پیل ہے، مالدار لوگ آ رہے ہیں، ہدیے دے رہے ہیں، حضرت بہت اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں، بہت اچھا پہن رہے ہیں، اور گھر بھی اچھا بن گیا ہے، بستر بھی بہت اچھا ہے، بہت آرام کی زندگی ہے، اگر وہ یہ دیکھے گا کہ ایسے ہی ہونا چاہیے تو وہ گمراہ ہو جائے گا، پھر وہ محنت تھوڑی کرے گا، پھر تو وہ اسی کے لالچ میں پڑ جائے گا۔ اور جو آدمی ان کی ابتدا دیکھے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ ہاں اس طرح سے زندگی گزارنی پڑتی ہے، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ ہمارے حضرت نے اس موضوع پر بات کی، زامبیا میں اعتکاف ختم ہوا، چاند نظر آ گیا، تو مغرب کے بعد حضرت نے رخصتی بیان جیسے کرتے تھے، تو اس میں عجیب بات کی، اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو محسوس کریں، اور اس کو محسوس کرنے کے لیے حضرت نے یہ سمجھایا کہ آپ یہ سوچیں کہ پہلے ہمارے پاس کیا تھا اور اب کیا ہے۔ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اب اللہ نے بہت کچھ دے دیا۔ تو تعجب یہ ہوا کہ حضرت نے اپنی ذات سے بات شروع کر دی، اپنے بارے میں بات شروع کر دی۔ فرمایا کہ یہ عاجز جب غور کرتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، تو یاد آتا ہے کہ میں جب اسکول میں پڑھتا تھا تو بہت دنوں تک پیدل جایا کرتا تھا اسکول میں دوسرے گاؤں میں، پھر میرے بڑے بھائی نے ایک پرانی سائیکل کہیں سے مجھے خرید کے دے دی، تو میں اس سائیکل پر بیٹھ کر پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس طرح کی بات انہوں نے بیان فرمانی شروع کر دی۔ تو ہم سب کے لیے اس کا موقع ہے
کہ ہم سوچیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اور اس پر قائم رہیں کہ ہمیں سوال نہیں کرنا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، اور حرام اور مشتبہ مال سے بچنا ہے، ہر حال میں بچنا ہے۔ میں بھی اپنی ذاتی ایک بات بتا دوں، میری ذات کی نہیں ہے اصلاً، وہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور مدرسے میں پڑھانا ہی ان کا کام تھا۔ میں نے ابتدائی سارا کچھ انہی سے پڑھا، حفظ انہی کے سامنے کیا، اور کافیہ سے نیچے تمام کتابیں انہی سے پڑھیں، سال دوم تک کی مکمل تعلیم۔ 1979 کی بات ہے غالباً، میرے بھائی نے، بڑے بھائی ہیں مجھ سے، پہلی بار قرآن شریف سنایا مسجد میں۔ میں اس وقت 10 سال کا تھا اور وہ 15 سال کے ہو گئے تھے۔ تو ختم جس دن ہوا تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تراویح سنانے والے کے لیے جو امام نہ ہو، صرف تراویح سنائے، جو ہمارے یہاں مسلک ہے کہ صرف تراویح سنانے کی اجرت کو منع کرتے ہیں ہمارے اکابر، تو اس پر گویا ان کا عمل بتانا میں یہ چاہتا ہوں۔ والد صاحب نے مسجد میں دعا کرائی اور دعا کرا کے وہ گھر چلے گئے۔ مسجد کے برابر ہی میں ہم لوگ رہتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد مسجد کے متولی صاحب نے 200 روپے بھائی کو دیے، اور اس وقت میں والد صاحب کی تنخواہ مدرسے میں 200 روپے سے کم تھی، یہ مجھے یقین ہے۔ تو وہ ان کی تنخواہ سے زیادہ پیسے ملے۔ ہم دونوں کو اندازہ تھا کہ والد صاحب اس کو پسند نہیں کریں گے، تو ہم فوراً گھر پہنچ گئے اور والدہ سے بتایا کہ متولی صاحب نے یہ پیسے دیے ہیں۔ انہوں نے فوراً والد صاحب کو بتایا، تو ابا نے کہا کہ جلدی جاؤ، ابھی مسجد میں ہوں گے، واپس کر کے آؤ۔ ہم گئے اور ان کو واپس کر کے آ گئے کہ ابا نے یہ واپس بھیجے ہیں۔ تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وقت مناسب نہیں کہنا، یہ ہے خاص طور سے یہ موضوع بہت اہم ہے، عملی بات ہے یہ، اس لیے کہ ہمارا طبقہ جو ہے یہ مدرسوں والا، مدرسوں میں پڑھانے والا خاص طور سے، یہ بہت مشکلات سے گزرتا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ قائم رہنا معمولی بات نہیں ہوتی، استقامت۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو پریشان ہو کے گھبرا کے راستہ بدل دیتے ہیں، دوسری لائن میں چلے جاتے ہیں۔ بہت لمبا موضوع ہے یہ، اس کے مختلف گوشے ہیں، مگر اس وقت تو میں صرف اپنے احباب سے اس بات کے لیے مخاطب ہوں کہ یہ تعفف کی جو صفت ہے، مانگنا نہیں ہے، صورت سے بھی نہیں مانگنا ہے، یعنی صورت بھی ایسی نہیں بنانی ہے کہ لوگ ہماری مدد کرنی شروع کر دیں، ظاہر کو اچھا رکھنا ہے، اپنے اللہ کی شکایت بندوں سے نہیں کرنی ہے۔ اللہ تعالی، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اللہ جانتا ہے، اور اللہ بندوں سے زیادہ مہربان ہے ہمارے اوپر۔ تو ہمارے ساتھ اللہ کا جو معاملہ ہے وہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم دوسروں سے اس کو ظاہر نہ کریں کہ ہمارا یہ حال ہے۔ یہ ہر ایک کے لیے، یہ کوئی مولویوں کی بات نہیں ہے، ہمارے اور بھائی بھی ایسے ہوں گے بہت سارے جو غربت کی زندگی گزارتے ہیں، تو ان سب سے یہ بات ہے کہ کوشش کرتے رہیے اپنی جیسی، اور اپنے اللہ سے مانگتے رہیے، اور جہاں تک ہو سکے بندوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلائیے۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اور سب کی ضرورتیں اللہ ہی کے دینے سے پوری ہوتی ہیں، کوئی بندہ کسی کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ 3 قسم کے آدمی جو ہیں وہ جنتی ہوتے ہیں۔ ایک حدیث سنیے، بہت شاندار، اور کون سی حدیث ہے جو شاندار نہیں ہے؟ نقل کرتے ہیں ایک صحابی حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ثلاثۃ اقسم علیہن واحدثکم حدیثا فاحفظوہ، 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں قسم کھاتا ہوں اور تم سے بیان کرتا ہوں، سنو، یاد رکھو۔ پہلی بات فرمائی ما نقص مال عبد من صدقۃ،
کسی بندے کا مال صدقہ دینے سے کم نہیں ہوتا. بالکل سچی بات ہے. ظاہر ہے اللہ کے رسول کی بات ہے، سچی تو ہے ہی، لیکن تجربہ ہے اس کا کہ صدقہ دینے سے کوئی آدمی غریب ہو گیا ہو، اس کی کوئی مثال آپ دنیا سے تلاش کر کے نہیں لا سکتے. نہ دینے سے غریب ہوا ہو یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن دینے سے غریب ہو گیا ہو ایسا نہیں ملے گا. کسی کا مال صدقہ دینے سے کم نہیں ہوتا. بلکہ جب یہ بات چل ہی رہی ہے تو ایک تجربے کی بات ہم بتا دیں، اگرچہ اپنی بات کا اظہار جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن چلیں ایک انداز سے ہو جائے گا. کوشش یہ کریں کہ جو کچھ اللہ دے اس میں سے ہر حال میں آپ صدقہ کریں. ہم لوگ عام طور پر جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی موقع آتا ہے تو کرتے ہیں صدقہ، جو بھی مزاج رکھتے ہیں دینے کا، بھئی کوئی غریب سامنے آ گیا صدقہ کر دیا. لیکن دو باتیں ذہن میں رکھیں. ایک تو یہ کہ صدقہ جو ہے وہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، دوسرے مال میں برکت لاتا ہے. تو جب اتنی اچھی چیز ہے تو اس کے لیے کسی غریب کے آنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں صدقے کا ایک ڈبہ بنا لیں، ایک ڈبہ الگ رکھیں صدقے کے لیے، اور جو موقع ہو روزانہ اس میں ڈالتے رہیں. جو غریب آئے اس کو اسی میں سے نکال کر دے دیں. بھئی اپنی جیب سے دیتے ہیں تو آپ کی جیب ہی سے تو وہ بھی گیا ہے، لیکن روزانہ نکال دیں. اور ایک طریقہ وہ ہے جو میں نے ابھی کہا کہ جب بھی کوئی آمدنی ہو، میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالی نے صاحب نصاب لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے، اور زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے؟ 40واں حصہ. تو ایسا سمجھ میں آیا کہ انسان کے مال میں 40واں حصہ غریبوں کا لازمی حق ہے. ٹھیک ہے؟ اب اگر اتفاق سے ہم صاحب نصاب نہیں بھی ہیں لیکن اللہ تعالی ہمیں دیتے ہیں، تو کیا پریشانی ہے اگر اس میں سے ہم 40واں حصہ صدقہ کر دیں؟ یعنی مثلا ایک آدمی کو اللہ نے زکوٰۃ کے برابر مال نہیں دے رکھا ہے، مگر اس کو 4000 روپے دیے اللہ نے، زکوٰۃ نہیں ہوگی اس پر، 100 روپے اس میں سے وہ صدقہ کر دے، 3900 روپے خرچ کر لے، کیا پریشانی ہے؟ تو اس کا میرا خیال ہے اگر آپ لوگ اہتمام کریں، میں تجربے کی بات آپ سے عرض کرتا ہوں، اتنی برکت آئے گی، اتنی برکت آئے گی، اندازہ نہیں ہوگا برکت کہاں سے آ رہی ہے. صدقے سے مال میں بہت برکت ہوتی ہے. تو حدیث پوری کر لیں، ٹائم ذرا بڑھتا جا رہا ہے. ما نقص مال عبد من صدقۃ، کسی بندے کا مال صدقے سے کم نہیں ہوتا. ولا ظلم، یہ بھی بہت شاندار بات ہے، اس کا بھی واسطہ پڑتا ہے. ولا ظلم عبد مظلمۃ فصبر علیہا الا زادہ اللہ عز وجل بہا عزا. کسی بندے پر اگر ظلم ہوتا ہے، کوئی آدمی ظلم کرتا ہے اور یہ مظلوم صبر کرتا ہے، مشکل کام ہے، مگر دیکھیں نتیجہ کیا ہے. ظلم اگر ہو جواب نہ دیں، اللہ کے حوالے کر دیں، زیادہ بڑا انتقام ہے. یہ اللہ کے حوالے کرنا زیادہ بڑا انتقام ہے. ایک تو یہ کہ آپ پر کسی نے ظلم کیا، آپ نے جواب دے دیا، تو یہ جواب جو ہے یہ ہلکا بدلہ ہے، ہلکا انتقام ہے. ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ وہ جا رہے تھے، کسی نے ان کو گالی دی، بڑے اللہ والے تھے کوئی، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں میں سے کسی سے کہا کہ اس گالی دینے والے کو چپت مار دو، جلدی سے اس کے تھپڑ مار دو، یعنی بدلہ لے لو. مگر وہ جھجک گئے، انہوں نے تکلف کیا، وہ یہ سمجھے کہ حضرت کیوں بدلہ لینے کے لیے کہہ رہے ہیں پتہ نہیں. لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد شور ہوا، وہ آدمی آگے بڑھا اور وہاں کوئی کنواں تھا اس میں گر گیا، وہ جس نے گالی دی تھی. تو اب ان حضرت نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا اس سے بدلہ لے لو، تو اس سے بدلہ لے لیا جاتا تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچ جاتا. جب ہم نے بدلہ نہیں لیا تو اللہ کی پکڑ فوراً آ گئی اس پر. تو
یہ تو بڑوں کی باتیں ہیں، لیکن اس سے سمجھانا یہ ہے کہ ہم اگر بدلہ لیں گے تو ہم تو اپنی طاقت سے لیں گے، آپ اللہ کے حوالے کر دیں اور صبر کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو بڑھائیں گے، یہ حدیث کہہ رہی ہے اور بالکل تجربے کی بات ہے۔ خصوصاً زبانی اذیتیں لوگوں کی طرف سے بہت پہنچتی ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں تو حسد کرنے والے حسد بھی کرتے ہیں، تو ان کی زبانی باتوں سے تکلیف پہنچتی ہے، جواب نہ دیں، اللہ کے حوالے کر دیں، صبر کریں، اللہ تعالیٰ عزت عطا کریں گے، خوب یقینی بات ہے بالکل۔ ولا کتنی عبرت کی بات ہے یہ میں جو بات کر رہا تھا، ولا فتح عبد باب مسألۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر، اور جو بندہ مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے، لوگوں سے سوال کرنے کا، اللہ تعالیٰ اس پر غربت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اچھا ویسے بھی سمجھ رہے ہیں، جب اس نے مانگنا شروع کر دیا تو اب تو وہ روزانہ مانگتا ہے، چاہے گھر میں پیسے رکھے ہوں تب بھی مانگتا ہے، اسی کو تو غربت کہتے ہیں۔ فقر کسے کہتے ہیں؟ دوسروں کا محتاج ہونا۔ غنا کسے کہتے ہیں؟ دوسروں سے بے نیاز ہونا۔ تو جو آدمی مانگنے کا دروازہ کھول دے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صرف اپنے سے مانگنے والا بنا دے اور اپنے بندوں کا محتاج نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنائے اور ہمیں یہ توفیق دے اللہ تعالیٰ کہ ہم صدقہ کرنے والے بنیں، صدقہ لینے والے نہ بنیں۔ صدقے پر بات ختم ہو گئی، چلیں اللہ مالک ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہلوائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیتک، ولک الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاک، ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت انت اهل التقوى واهل المغفرة۔ اے اللہ ہم آپ کے کچھ گناہگار بندے جمع ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہم پہ اپنی خاص رحمت نازل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ ابھی ہم نے صدقے کی بات سنی ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما لیجئے اور ہمیں عمل کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ ہمیں صدقہ کرنے والا بنا دیجئے، صدقہ لینے والا نہ بنائیے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو بھی اللہ صدقہ دینے والا بنائیے، لینے والا نہ بنائیے۔ اے اللہ ہم سب کو فقر و فاقے سے اور تنگ دستی سے محفوظ فرمائیے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، مشکل حالات ہمارے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، اللہ آسانی عطا فرما دیجئے۔ بے شک یہ صحیح ہے ہمیں دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، لیکن اے اللہ آپ سے مانگنے میں تو کوئی پابندی نہیں آپ تو پسند کرتے ہیں کہ آپ کے بندے آپ سے مانگیں۔ اے اللہ ہم آپ کے در کے بھکاری ہیں، اے اللہ ہم آپ کے در کے فقیر ہیں، اے اللہ دے دیجئے، اے اللہ دنیا بھی دے دیجئے، آخرت بھی دے دیجئے۔ اے اللہ خیر و برکت عطا فرما دیجئے، ہماری ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں غنا ظاہری اور باطنی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اوپر رحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں آسانیاں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، مشکلات کے لائق نہیں ہیں آزمائشوں کے لائق نہیں ہیں ہم، اے اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچائے رکھیے۔ اے اللہ اس پورے مجمع پہ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے اور اے اللہ ہم سب کے دلوں کی جائز تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ جو دعائیں ہم روزانہ کر رہے ہیں قبول فرما لیجئے اور جو آئندہ ہم کریں وہ بھی قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس رمضان میں ہم سب کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے اے اللہ مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے اور اے اللہ ہم سب کے لیے غنائے ظاہری و باطنی کا فیصلہ بھی فرما دیجئے اور اے اللہ ہمارے سارے رکے ہوئے کام آسانی سے پورے کرا دیجئے اور اے اللہ ہم سب کو قرضوں سے سبکدوش فرما دیجئے۔ اے اللہ جن کے روزگار کی پریشانی ہے اس میں برکتیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ بیماریوں سے شفا دے دیجئے۔ اے اللہ جو اپنی نعمتیں آپ نے ہمیں عطا کی ہیں ان نعمتوں سے محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ نعمت ملنے کے بعد اس کا چھیننا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اے اللہ ایسی صورتحال
صورتحال سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جو عزت آپ نے دی ہے اس کو ہمارے لیے اور زیادہ بڑھا دیجئے۔ اے اللہ اے رب ہدایت کے بعد گمراہی سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ایمان کے بعد اے اللہ گمراہی سے بچا لیجئے، علم کے بعد جہالت کے کاموں سے بچا لیجئے، عزت کے بعد ذلت سے بچا لیجئے، غنا کے بعد فقر سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے اوپر رحم فرما دیجئے۔ اللہم انا نسألک خیر المسألة وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔